الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم المعزز صالحین بزرگوں دوستوں عزیزوں اور ڈاکٹر عبید الرحمان نے یہ آیت خطبے میں پڑھی تھی لیکن اس کا ترجمہ رہ گیا دوسرے مسائل کو لے کر آگے چلے گئے تو میں اسی آیت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ سنا لیتا ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے 28واں پارہ سورۃ التحریم اس کا نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے آدم کو آگ سے بچانا آگ دنیا کی آگ نہیں ہے وہ آگ جس سے بچانا ہے اس کا ایندھن انسان اور وطن ہے اور وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے وہ تیز ہوتی رہے گی اس پر جو نگران ہیں وہ بڑے سخت ہے نکلنے نہیں دے گی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد وہ اللہ کے فرما بردار ہیں وہ کسی کی چیخ پکار سے متاثر نہیں ہوتے وہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے معصوم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اس کے ساتھ جو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں وہ ڈیوٹی بھی پوری کرتے ہیں اس فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جہنم کے دامنوں جہنم کی حفاظت کرتے ہیں جہنم کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ باہر نہیں آتے لا یعصون اللہ ما امرهم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو اس حکم کے بعد اپنے آپ کو بھی دیندار بنانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانا چاہیے صرف بچوں کا نام تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اہل کا نام دیا جس میں بچوں کے ساتھ بیوی بھی آ جاتی ہے بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں گھر کے جو بھی افراد ہیں سب آ جاتے ہیں اپنے آپ کو اپنے اہل کو بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو آگ سے بچاؤ
سب ایمان کے ساتھ جو آدمی ایمان لائے وہ جنت میں جائے گا. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ آخری کلام لا الہ الا اللہ تب ہو سکتی ہے جب وہ ابتدا میں لا الہ الا اللہ پڑھے سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا بنے. والدین کو چاہیے کہ وہ بچے جن کو اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر ہی پیدا کرتا ہے. ہر بچہ خواہ وہ کافر کے گھر میں نہ پیدا ہو وہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. اس کے والدین اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں. ہاں اگر وہ ایمان والوں کے گھر پیدا ہوگا تو پھر وہ ایمان والا ہی رہے گا. مجوسیوں کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ بھی 8+ بن جائے گا. یہودیوں کے گھر پیدا ہوگا تو وہ بھی یہودی بن جائے گا. پھر اس جنجال سے نکلنا اس کے لیے بڑی مشکل ہے کہ سارا ماحول اس کا الٹا ہے. وہ پھر اس فطرت اسلام کی طرف ایمان کی طرف آئے ذرا مشکل ہے اسے. اور جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جائے اس کے لیے تو آسانی ہے. پیدا ہی فطرت اسلام پہ ہوا اور ماحول بھی اسلامی ہے یہ لیے آسانی ہے. اور اس کے ساتھ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. جب بھی بولنا سیکھے ہو باقی چیزیں سکھاتے ہیں تو ان کو اللہ کا نام پڑھائیں کلمہ پڑھوائیں لا الہ الا اللہ کا رٹا لگوائیں اور ان کا دل لا الہ الا اللہ کے ساتھ منور ہو جائے. ایک دفعہ دل منور ہو گیا تو پھر آگے جو پڑھتا جائے گا اس میں ترقی کرتا جائے گا. لوگوں نے بڑی محنت کی اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے اور ماشاءاللہ بہت سے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ کے تذکرے آپ سنتے ہیں بزرگ گزرے ان کے تذکروں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ بچے تھے ان کی والدہ جب اذان ہوتی بچے کو لے کر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور نماز پڑھتی. بچے کو بھی اسی طرح سکھاتی کہ تو بھی اس طرح نماز پڑھ. اور کہتے ہیں کہ وہ مصلی کے نیچے شکر کی پوڑیاں رکھ دیتی تھی. نماز سے جب فارغ ہوتے تو دعا مانگتے. ماں کہتی بیٹا دعا مانگ اللہ تعالیٰ آپ کو شکر دے گا. شکر دعا مانگی. دعا سے فارغ ہونے کے بعد مصلی کو ہٹایا تو نیچے سے شکر کی پوڑیاں اٹھائی. بچہ خوش ہو گیا کھانے لگے. اب اس کو شوق پیدا ہو گیا کہ نماز پڑھتے ساتھ شکر ملتی ہے. ایک دفعہ وہ کہیں کام چلی گئی بچہ گھر تھا نماز کا ٹائم ہو گیا. اب بڑی پریشان ہوئی کہ بول نہ جائے کہ ہم بہت ہی شکر رکھا کرتے تھے. وہاں اسے نماز پڑھی جہاں گئی ہوئی تھی. اللہ سے دعا بھی مانگی یا اللہ اج پردہ رکھ لینا میرا. وہ بچہ خود اب ماں تو نہیں ہے خود وضو کیا مصلی پہ جایا نماز بھی پڑھی. اذان سنی اس نے جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگی یا اللہ شکر دے دے. جب شکر نماز دعا سے فارغ ہو کر مصلی اٹھایا تو نیچے سے شکر گر آئی. پھر ڈھیروں شکر دیتی کہتے ہیں بہت زیادہ شکر کی. پہلے پوڑیاں خود رکھی جاتی دوسری تھی تو اس سے زیادہ شکر کرتی.
अलैहिस्सलाम की तरबियत का जिक्र तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं। सूरह लुक़मान के नाम से इसमें पारे में एक सूरत है, या बुनय्या इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन अव फिस समावाति अव फिल अर्दि याति बिअल्लाह। बेटा, तू जो भी काम करेगा, नेकी करे, बुराई का, जंगल में करे या पहाड़ों में करे या घरों में करे, क़यामत के दिन वो तेरा अमल अल्लाह ताला सामने लाएंगे, वो छुपा नहीं रहेगा। इसी तरह बहुत सी चीजें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में इख्तिलाफ है। वो वली थे, नबी थे, हकीम थे, हिकमत वाले थे, जो भी थे बहुत अच्छे थे। उनके जो नसाए हैं वो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किए। ये तुम्हारे जैसा इंसान था, इसने अपने बच्चों की कैसे याद पड़ेगी आपकी निस्सना था, बेटा नमाज पढ़ा कर, मोहब्बत बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दिया कर, वनहा अनिल मुनकर, बुराई से रोका कर। अकल के साथ न चला कर, ऊंची आवाज में न बोला कर, धीमी आवाज में बोला कर, तवाज़ु के साथ चला कर। ये सारी चीजें हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को सिखाई, और बेटा भी फिर माशाअल्लाह फिर बेटा ही अल्लाहु अकबर उनके तज़किरे में आता है। बेटे के तज़किरे में वो किसी बड़े आदमी के साथ रहता था, गुलामी की तरह, वो बेटे की तरह वो रखता था। बहरहाल था तो गुलाम में भी। तो एक दफा एक फल काट काट के वो जो आका था वो दे रहा है उनको खिलाने के लिए हज़रत लुक़मान के बेटे को, तो बड़े मजे से खा रहा है। आखिर में उसने कहा मैं भी चखूं है कैसा ये, इसकी मीठा भी है खराब है। और आखिर में उसने जब खाया तो वो बड़ा करवा दिया, हैरान रह गया, बेटा ये क्या, तो कड़वा फल था तू खा गया। मैंने जो कहीं का करवा मीठा है, तो तू बड़े मजे से खा रहा था। अब ये जवाब सुनो, कहने लगा का साहब इस हाथ से रोजाना मीठा फल मिलता है तो खुशी से खाता हूँ, एक दफा कड़वा मिल गया तो फिर क्या हो, तो उसको मैं क्यों ना खुशी से खाऊं। ये तरबियत का असर अपने बच्चों को नेक बनाना चाहिए। जो धागों का बने रस्सा तो उसका टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पुख्ता तो उसका छूटना मुश्किल। बारीक बारीक और ये कपड़ा जो बना हुआ है बारीक धागे से बना हुआ है, इसी तरह इसी बारीक धागे से रस्सी भी बन जाती है। वो रस्सी मोटी भी होती है, लोग दोनों तरफ से खींच के मुकाबला नहीं करते हैं, फिर भी नहीं टूटती। और छोटा छोटा पतले से जो धागे हैं वो एक एक लोहे में तो बच्चे तोड़ते हैं, वो बच्चा भी उसको तोड़ देता है। जब उसको मिलाकर रस्सी मजबूत बना दी जाए तो फिर एक जमात भी खींच खींच के उसको नहीं तोड़ सकती। इसी तरह जिस बच्चे को आप तरबियत करके नेकी पे लगा देंगे, वो नेकी पर लग गई आपकी औलाद, तो फिर बड़े बड़े मराहिल में वो सुरखरू निकलेगी, वो नेकी पे रहेगी, वो हालात का मुकाबला करेगी। वरना अगर तरबियत सही ना हुई तो बस कोई अंग्रेज बनाएगा, कोई ईसाई बनाएगा, कोई ईसाई बनाएगा, कोई हिंदू बनाएगा, जिधर भी कोई इशारा करेगा वहीं चल पड़ेगा। क्या जब उसका ईमान ठीक है फिर नहीं जाएगा, फिर मजबूती के साथ टिका रहेगा। इस वास्ते अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को अपनी औलाद को जहन्नम की
اور امام صاحب کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی تربیت کرتا رہے اور وہ